بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ اول کا 12واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے استعمال حقیقی کیا ہوتا ہے اور استعمال مجازی کیا ہوتا ہے۔ السابع، چونکہ ہم نے کہا تھا ہم مقدمے میں تقریباً 14 ابحاث کو بیان کریں گے، تو اب تک ہم نے 6 ابحاث کو الحمدللہ مکمل کر لیا ہے، اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 7ویں بحث کو، جو کہ استعمال حقیقی اور استعمال مجازی سے مربوط ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ استعمال کیا ہوتا ہے، وضعیت کیا ہوتی ہے۔ جب ہم دونوں کو سمجھ لیں گے، دونوں میں فرق ہمارے لیے واضح ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ استعمال حقیقی کیا ہوتا ہے اور استعمال مجازی کیا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر وضع اور استعمال میں 2 طرح کے فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلا ہے درجے کے اعتبار سے، وضع کا درجہ استعمال کے درجے سے پہلے ہے، کیونکہ واضع پہلے کسی لفظ کو وضع کرتا ہے، جبکہ استعمال کرنے والے اسے بعد میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے استعمال ہوا ہو اور بعد میں وضع ہوا ہو، بلکہ وضع ہمیشہ پہلے ہوتی ہے، وضعیت کے بعد دیگر افراد اس کو اس کے معنی وضعی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے جو وضع اور استعمال میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے فرق؟ وضع ہمیشہ معنی حقیقی کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جب بھی کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو اس کے معنی حقیقی کے لیے اس کو وضع کیا جاتا ہے۔ وضع میں تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن استعمال میں کبھی معنی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی معنی مجازی ہوتا ہے، جس طرح کہ آج کی بحث سے واضح ہے کہ جس میں ہم نے کہا تھا استعمال حقیقی اور استعمال مجازی، یعنی استعمال 2 طرح کا ہو سکتا ہے، کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی مجازی ہوتا ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، استعمال اللفظ فی معناہ الموضوع لہو حقیقت، فرماتے ہیں لفظ کو اس کے معنی موضوع اللہ میں استعمال کرنا حقیقت کہلاتا ہے۔ وَإِسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ الْمُنَاسِبِ لَهُ مَجَازٌ، استعمالہ کی ضمیر جائے گی لفظ کی جانب، فی غیرہ کی ضمیر جائے گی معناہ موضوع اللہ کی جانب۔ لفظ کو اس کے معنی موضوع اللہ کے غیر میں استعمال کرنا، کس طرح استعمال کرنا؟ المناسب لہو، جو معنی موضوع اللہ کے ساتھ مناسبت رکھتا، بغیر مناسبت کے آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ مناسبت اگر رکھتا ہو اور آپ اس کو استعمال کریں کسی دوسرے معنی میں، تو یہ کیا ہوگا؟ مجازن، اس کو مجاز کہیں گے۔ وفی غیر المناسب غلط، اور اگر آپ بغیر مناسبت کے اس کو کسی معنی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ معنی حقیقت میں غلط شمار ہوگا۔ وَهَذَا أَمْرٌ مَحَلُّ وِفَاقٍ، فرماتے ہیں یہ ایسا امر ہے کہ جس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ استعمال حقیقی یہ ہوتا ہے، استعمال مجازی یہ ہوتا ہے، اور استعمال غلط یا غلطی سے ہونے والا جو استعمال ہے وہ اس انداز میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس میں تو ہمیں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ مثالیں اب تھوڑی سی غور کر لیں۔ حقیقی کیا ہوگا؟ لفظ کو ہم نے کہا تھا اس کے معنی موضوع اللہ میں استعمال کرنا، جیسے اسد سے درندہ مراد لینا، کیونکہ اسد کا معنی شیر ہے، ہم اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ حیوان مفترس مراد لیتے ہیں، وہ چیرنے پھاڑنے والا حیوان جس کو ہم درندہ کہتے ہیں۔ اگر ہم اسد سے وہ درندہ مراد لیں تو گویا کہ ہم استعمال حقیقی کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی معنی میں استعمال نہیں کر رہے، بلکہ دوسرے میں ہم کہتے ہیں وہ دیکھو سامنے اسد آ رہا ہے، ظاہر وہاں تو شیر تو نہیں آ رہا، بلکہ اس سے مراد کیا ہو؟ کوئی بہادر مرد ہم اس سے مراد لے رہے ہیں، رجل شجاع ہم اس سے مراد لے رہے ہیں، چونکہ مناسبت پائی جاتی ہے معنی حقیقی کے ساتھ، اس طرح کے استعمال کو ہم استعمال مجازی کا نام دیں گے۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں یہاں تک تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر اختلاف کس چیز میں ہے؟ فرماتے ہیں اختلاف ہے اس بات میں، آیا لفظ کو اس کے معنی موضوع اللہ سے ہٹا کر کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا، کہ جس کو ہم نے استعمال مجازی کا نام دیا، آیا استعمال مجازی واضع کی اجازت پر موقوف ہے؟ ہمیں حضرت واضع سے اجازت لینی پڑے گی کہ جناب آپ نے اس معنی کے لیے واضع کیا کہ ہم اس کے علاوہ فلاں معنی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، آیا اس کی اجازت لینی پڑے گی؟ یا پھر ہے کہ اجازت لینی نہیں پڑے گی، بلکہ علم بیان میں جو ذکر شدہ علاقات ہیں، تعلقات ہیں، کہ جو جواہر البلاغہ مختصر المعانی وغیرہ میں بیان ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہی بات مرحوم مظفر بیان فرما رہے، فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ وَقَعَ الْخِلَافُ، اختلاف واقع ہوتا ہے کہاں پہ؟ فی الاستعمال المجازی، استعمال مجازی میں،
فی انا صحتہ حل ہی متوقفتن علی ترخیص الواضح، کہ آیا استعمال مجازی کا صحیح ہونا موقوف ہے واضح کی رخصت پر اور واضح کی اجازت پر، وملاحظۃ العلاقات المذکورۃ فی علم البیان، اور جو تعلقات معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان جو علاقات بیان ہوئے، 5 طرح کے علاقات جو علم البیان میں بیان ہوئے ہیں، فرمایا ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ آیا یہ صورتحال ہے، یا آؤ کے بعد اب دوسری صورت کو بیان کریں، یعنی اسی طرح واضح نے جو استعمال کی ہمیں اجازت دی ہے، آیا اس سے اجازت لینی پڑے گی، یا پھر ذوق طبیعت کہتا ہے کہ اس لفظ کو فلاں معنی مجازی میں استعمال کرنا درست ہے۔ یعنی ہمارے سامنے 2 طرح کے نظریات آ گئے۔ ایک پہلا نظریہ کیا ہو جائے گا، آیا ہمیں واضح سے اجازت لینی پڑے گی، اور دوسرا کیا ہو جائے گا کہ نہیں، انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اس معنی کو، انسان کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس لفظ کو معنی موضوع اللہ کے علاوہ فلاں معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان صحتہ طبیعۃ تابعۃ لاستحسان ذوق سلیم، کہ اس کا صحیح ہونا تابع ہے کس کے، انسان کے ذوق سلیم کے، انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ فلاں معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے فَكُلَّمَا كَانَ الْمَعْنَى غَيْرُ الْمَوْضُوعِ لَهُ مُنَاسِبًا لِلْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ، فرماتے جو معنی غیر موضوع لا جب کبھی بھی وہ معنی موضوع لا کے مناسب ہوگا، یعنی آسان الفاظ میں جو معنی غیر وضعی ہے جب وہ معنی وضعی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہوگا، وَاسْتَحْسَنَهُ الطَّبْعُ، انسان کی طبیعت بھی کہے گی ہاں اس کو اس میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ صح استعمال اللفظ فیہ وَإِلَّا فَلَا، آیا اس میں استعمال کرنا ہمارے لیے صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پر ہمارے سامنے 2 نظریات آتے ہیں۔ پہلا کیا ہے، علماء متقدمین کا نظریہ ہے، ان کے نزدیک کیا ہے کہ واضح کی اجازت پہ موقوف ہے، واضح ہمیں اجازت دے گا تو ہم معنی موضوع سے ہٹا کر اسے دوسرے معنی میں استعمال کریں گے۔ دوسرا نظریہ علماء متاخرین کا، وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ استعمال معنی مجازی کے معنی حقیقی سے تعلق پر موقوف ہے، یعنی اگر ان کے درمیان علاقات موجود ہوں گے اور ان علاقات کی وجہ سے انسان کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ ہاں اس کا استعمال کرنا فلاں مقام پہ درست ہے، تو فرماتے اس صورت میں یہ صحیح ہوگا، وَإِلَّا صحیح نہیں ہوگا۔ مثالوں سے اب ہم استعمال حقیقی اور استعمال مجازی کو بیان کرتے ہیں۔ مروم ظفر فرماتے ہیں وَإِلَّا، وَإِلَّا کا مطلب کیا، یعنی ہمارے سامنے 2 طرح کے نظریات آتے ہیں۔ جناب مرحوم مظفر آپ کا نظریہ کون سا ہے، وَإِلَّا رُجِعَ الْقَوْلُ الثَّانِي، رجوع کیا جائے گا دوسرے قول کے لیے۔ دوسرا قول کیا کہتا تھا کہ جو ذوق سلیم تقاضا کرے گا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ وجہ آپ نے کیسے کہہ دیا، دوسرے نظریے کو کیوں اختیار کر لیا، فرماتے ہیں لِأَنَّا نَجِدُ صِحَّةَ اسْتِعْمَالِ الْأَسَدِ فِي الرَّجُلِ الشُّجَاعِ مَجَازًا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسد کو استعمال کرتے ہیں جب وہ کسی رجل شجاع کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ بہت بڑا شیر ہے، یعنی مراد کیا ہے، شیر ظاہر اس کے پنجے نہیں ہیں، شیر کی طرح اس کی کھال نہیں ہے، شیر کی طرح اس کا جسم نہیں ہے، مراد کیا ہے، جس طرح شیر بہادر ہے ویسے ہی وہ بہادر ہے، البتہ یہ استعمال مجازی ہے، یعنی ہم لوگوں کو دیکھتے کہ وہ اس طرح کا استعمال کرتے ہیں۔ وَإِن مَنَعَ مِنْهُ الْوَاضِحِ، واضح بے شک اسے منع ہی کر رہا ہو، واضح کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس کو اس کے لیے واضح کیا ہے، آپ اس کے علاوہ اسے دوسرے معنی میں استعمال نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں واضح گرچہ منع ہی کیوں نہ کر رہا ہو لیکن طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں معنی مجازی میں۔ اسی طرح اگر ہم کیا کریں، مثال کے طور پہ اسد سے مراد کیا ہے، بخر فام اگر ہم لیں، یعنی اسد کی شجاعت مراد نہ لیں، شیر کی شجاعت کی بجائے اس کے منہ کی بدبو مراد لیں، اور کوئی ایسا شخص ہمارے سامنے ہے کہ جس کے منہ سے بدبو آتی ہو اور ہم اس کو کہتے ہیں دیکھو شیر آ رہا ہے، اب لوگ کیا کہیں گے، یعنی طبیعت یہ سمجھتی ہے کہ اسد جب کہا جائے گا تو اس سے مراد رجل شجاع ہوگا، اس کے منہ کی بدبو مراد نہیں ہوگی، پس یہاں پہ منہ کی بدبو مراد لینا درست نہیں ہوگا، چاہے واضح اجازت کیوں نہ دے دے کہ نہ اس میں تم استعمال کر سکتے ہو۔ فرماتے اس کے باوجود بھی ہم اس میں استعمال نہیں کر سکتے، کیوں، کیونکہ جو ہماری طبیعت پسند کرے گی ہم وہاں پہ استعمال کریں گے، اگر وہ پسند نہیں کرے گی تو ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح فرماتے وہی والی جو ابھی میں نے مثال دی اسی کو بیان کرے، وَعَدَمُ صِحَّةِ اسْتِعْمَالِهِ مَجَازًا فِي كَرِيهِ رَائِحَةِ الْفَمِ، فرماتے ہیں اسی طرح اسد کو استعمال کرنا معنی مجازی میں درست نہیں، کب، جب ہم اس سے کیا معنی مراد لے رہے ہیں، اس کی منہ کی بدبو مراد لے رہے ہیں، کما یمثلون، جس طرح کہ اکثر لوگ مثال بھی دے دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہادری کی بات کرے جبکہ حقیقت میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے منہ کی بدبو کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِن رَخَّصَ الْوَاضِحُ، گرچہ یہاں پہ آپ کو واضح اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کر لو معنی غیر موضوع لا میں،
لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ چونکہ طبیعت کو یہ ناپسند گزرتا ہے لہذا ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ وَمُؤَيِّدُ ذَلِكَ اتفاق اللغات المختلفت غالباً فی المعانی المجازیہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک لغت کی بات نہیں کہ عربی زبان میں ایسا ہے، آپ دوسری زبانوں میں بھی دیکھیں وہاں پہ بھی کیا ہے، لوگ اسد کا معنی جو ہے رجل شجاع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال دیتی، دوسری مثال ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں حاتم طائی کی۔ حاتم طائی سے جب بھی ہم مراد لیتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں کہ ایک صحیح انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو لہذا اگر ہمارے سامنے کوئی صحیح انسان آ رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ دیکھو حاتم طائی آ رہا ہے۔ مراد کیا ہے، یعنی حاتم طائی کی طرح یہ بھی صحیح ہے، لیکن حاتم طائی کا قد بھی بہت بڑا تھا۔ اب اگر وہاں پہ ہم کہیں کہ یہ حاتم طائی آ رہا ہے، کوئی لمبا شخص آ رہا ہے، ہم اس کے لیے کہیں گے یہ حاتم طائی آ رہا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ شاید ہم اس کی سخاوت مراد لے رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا، مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ طبیعت کہتی ہے کہ حاتم طائی سے اس کی سخاوت مراد ہے، اس کا بلند قامت ہونا مراد نہیں ہے، تو جہاں پہ طبیعت پسند کرے گی وہاں پہ استعمال کریں گے، جہاں طبیعت پسند نہیں کرے گی وہاں پہ استعمال بھی نہیں کریں گے۔ مرحوم ظفر فرماتے ہیں کہ یہ اتفاق ہمیں اکثر لغات میں بلکہ ہر ایک لغت میں فترا فی کل لغت، فرماتے ہیں آپ کو ہر زبان میں نظر آئے گا کیا، یعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للاسد، کہ جو لفظ اسد کے لیے، اب عربی زبان میں تو اسد ہے، اردو میں شیر ہے، انگلش میں لائن ہے، اسی طرح ہر زبان میں اسد کے لیے، شیر کے لیے جو لفظ متبادل استعمال ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ لفظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں کس کے لیے، رجل شجاع کے لیے، جو بہادر ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وَهَكَذَا فِي كَثِيرٍ من المجازات الشائعات عند البشر، فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال تقریباً عام انسانوں کے نزدیک عمومی ہے کہ وہ اکثر مجازات میں ایسا ہی کرتے ہیں، پس اس کا کسی ایک لغت کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا ہر لغت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، مجازات کے باب میں استعمال مجازی کے لیے ہمارے سامنے تین طرح کے نظریات آگے۔ پہلا نظریہ کیا ہے، مادہ اور ہیئت کے اعتبار سے علم وضع نوعی ہوتی ہے، علم وضع شخصی نہیں ہوتے بلکہ وضع نوعی ہوتی ہے، یہ پہلا نظریہ ہمارے سامنے۔ اور دوسرا کیا ہے، مجازات کے لیے واضع کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ اس کا دار و مدار طبیعت پہ ہوتا ہے، جیسا کہ مرحوم مظفر نے اس قول کو اپنایا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ الفاظ کو کبھی بھی معنی غیر موضوع میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، چاہے مجازی ہی کیوں نہ ہو، چاہے معنی مجازی کا معنی حقیقی کے ساتھ کوئی تعلق ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، کبھی بھی معنی موضوعی سے ہٹا کر اسے معنی غیر موضوع میں استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ وضع کا درجہ استعمال سے پہلے ہے، چونکہ ہم نے بیان کیا کہ وضع اور استعمال میں دو طرح کے فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرق کیا ہے کہ وضع کا درجہ استعمال سے پہلے ہے، اگر کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا جائے گا تو ہی استعمال کریں گے، بغیر وضعیت کے اس کو استعمال کرنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ وضع میں ہمیشہ معنی حقیقی ہوتا ہے، جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا کہ ایک واضع نے ایک معنی کے لیے لفظ اٹھایا اور وضع کر دیا اور اسی کے ساتھ اس کو مخصوص کر دیا، یعنی وضع میں ہمیشہ معنی حقیقی مراد ہوتا ہے، جبکہ استعمال میں معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور آج کے درس سے ہم نے جو دوسرا نقطہ حاصل کیا وہ کیا ہے، کسی لفظ کو کسی معنی میں ہم دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آپشن موجود ہے، اختیار موجود ہے کہ ہم اس کو دو معنی میں استعمال کریں، یا تو ہم اسے معنی حقیقی میں استعمال کریں اور یا ہم اس کو معنی مجازی میں استعمال کریں۔ استعمال حقیقی کیا ہوتا ہے، استعمال حقیقی سے مراد یہ ہے کہ لفظ کو اس کے معنی وضعی میں استعمال کیا جائے، جس معنی کے لیے واضع نے وضع کیا ہے اسی میں اس کو استعمال کیا جائے۔ استعمال مجازی سے مراد کیا ہے کہ لفظ کو اس کے معنی وضعی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے، اور البتہ ان دونوں کے درمیان مناسبت بہرحال موجود ہونی چاہیے۔ اور آخر میں ہم نے کیا کیا، استعمال مجازی کے متعلق ہم نے تین نظریے بیان کیے، ان تین نظریوں میں سے مصنف کا نظریہ کیا تھا کہ معنی مجازی کو معنی حقیقی کی جگہ پہ استعمال کرنے میں شرط یہ ہے کہ انسانی طبیعت کے ذوق کے مطابق ہو، جب اس کی طبیعت کو پسند گزرے گا تو وہ استعمال کرے گا، اگر اس کو پسند نہیں گزرتا تو اس میں استعمال بھی نہیں کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔